अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहाँ का कानून बहुत ही सख्त है। इस मुल्क में बिजली, गैस और पानी बिल्कुल मुफ्त है। इस मुल्क में जहन्नम का दरवाज़ा भी मौजूद है। ये दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जहाँ दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ बच्चों को स्कूल ना भेजने पर सज़ा दी जाती है। तो चलिए अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। तुर्कमेनिस्तान वसी एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है जो अपने तारीखी विरसे, कुदरती नज़ारों और सकाफती तनों के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक 74,94,000 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क 104 नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 4,91,210 किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया के 52 नंबर पर आता है। और अगर बात की जाए इस मुल्क की सरहदों की, तो इस मुल्क की सरहदें 5 दीगर ममालिक से मिलती हैं। शुमाल में काज़ाकिस्तान, जनूब में ईरान और अफ़गानिस्तान, मशरक़ में उज़्बेकिस्तान, मगरिब में कैस्पियन समंदर। तुर्कमेनिस्तान की सरहदें ज़्यादातर सहराई और पहाड़ी हैं। कैस्पियन समंदर तुर्कमेनिस्तान को मगरिब से घेरे हुए है। तुर्कमेनिस्तान की सरहदें तारीख़ी तौर पर मुख्तलिफ़ सल्तनतों और ममालिक के दरमियान जंगों का मैदान रही हैं। मोहतरम नाजरीन, आपको ये जानकर बहुत हैरानगी होगी, 1993 से 2030 तक बिजली, गैस, पानी पूरे मुल्क के लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। किसी भी चीज़ का बिल अदा नहीं करना पड़ता। इस मुल्क के 5 सूबे हैं: आहाल, बिल्हान, दाशू, गोज़, लबाब, मरी। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बिल्हान है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा मरी है। मुल्क में 85% लोग तुर्कमानी नस्ल के हैं, 5% उज़्बेक, 4% रशियन और बाकी दीगर नस्लों के लोग रहते हैं। तुर्कमेनिस्तान के लोग बहुत कौम परस्त और अपनी तारीख से जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने सोवियत यूनियन के तारीख को हरफ़े गलत की तरह अपनी तारीख से मिटा दिया। आज ये इसका ज़िक्र करना भी पसंद नहीं करते। तुर्कमेनिस्तान में ओज़ खान की बहुत तकरीम की जाती है, यहाँ तक कि उनकी करेंसी की नोटों पर भी ओज़ खान की तस्वीर लगाई जाती है। तुर्कमेनिस्तान का दारुल हुकूमत आशिकाबाद है। इस पूरे शहर में आपको हर तरफ सफ़ेद संगमरमर की बिल्डिंग्स नज़र आएंगी और इस मुल्क के पास अनोखा वर्ल्ड गिनीज बुक का रिकॉर्ड भी मौजूद है कि पूरा शहर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और दुनिया में ऐसा और कोई शहर मौजूद नहीं है। ये मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। मुल्क की 25% आबादी इस शहर में आबाद है। कोई शक नहीं कि तुर्कमेनिस्तान खूबसूरत मुल्क है। लोग साफ़ सुथरे और नफीस हैं और इनकी नफासत आशिकाबाद की सफाई सुथराई में नज़र आती है। मजाल है पूरे शहर में आपको गंदगी कहीं नज़र आए। इसी शहर में सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद गैबचक मॉस्क है। इसको तुर्कमेन बाशी रूही मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपने जहन्नम का दरवाज़े के बारे में अजीबो-गरीब कहानियाँ सुनी होंगी। तुर्कमेनिस्तान में 30 मीटर गहरा गड्ढा मौजूद है। लोग कहते हैं इसका कनेक्शन जहन्नम के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सूबा हाल के गांव दरवाज़ा में कुदरती गैस का एक मैदान है। 1971 में गैस के इस कुएं में ड्रिलिंग के दौरान एक हादसा हो गया और माहिरीन ने आग लगा दी, जो पिछले 48 साल से मुसलसल जारी है और पिछले 5 सालों में 50,000 के करीब लोग इसका दौरा कर चुके हैं। यह इलाका अब सियाहती मुकाम में तब्दील हो चुका है। अगर तारीख की बात करें तो यह मुल्क भी ज़माने कदीम के तुर्कमानी लोगों ने आबाद किया। तुर्की से लेकर तमाम सेंट्रल एशिया के लोग तुर्क बिन याफस की नस्ल से हैं। चादर की अहमियत तुर्कमेनिस्तान और काज़ाकिस्तान में नज़र आते हैं। ये इसी की ईजाद है। तुर्क याफस का बड़ा बेटा तोतत जानशीन मुकर्रर हुआ। तोतत ने अपने जानशीन अपने बेटे अमलीजा खान को किया। दोस्तों, यही दुनिया का पहला खान कहलाया। आज दुनिया में जो भी खान है, इसका जदे अमजद अमली जहान है। अमली जहान का जानशीन बाकवी और बाकवी का जानशीन गोप और गोप का जानशीन अलोंजा खान और अलोंजा खान के 2 जुड़वा बेटे थे, तातर और मुग़ल। अलोंजा खान ने मरते वक्त अपनी सल्तनत के 2 हिस्से कर दिए।
اولونجا خان کے مرنے کے بعد تاتر اور مغل اپنے اپنے ملکوں میں بادشاہ بن گئے۔ مغل نے اپنے بیٹے کورا خان کو تخت نشینی کیا۔ کورا خان کا ایک بچہ پیدا ہوا جس نے 3 روز تک اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ یہ نامولود بچہ اپنی ماں کے خواب میں آتا اور کہتا، اے ماں توحید پرست ہو جا، ورنہ میں دودھ نہیں پیوں گا اور مر جاؤں گا۔ ماں سے بچے کا درد نہ دیکھا گیا اور وہ توحید پرست ہو گئی۔ اس بچے کا نام اوغوز خان رکھا گیا۔ اوغوز خان نے اپنے بچوں کو شرک کی تاریکیوں سے نکالا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے چین، تبت، ترکی، نیپال اور سینٹرل ایشیا کے بہت بڑے رقبے پر حکومت عطا کی۔ اوغوز خان کی نسل آج ترکمانستان میں آباد ہے۔ ملک کی معیشت کا دار و مدار زراعت، گیس اور پیٹرول پر ہے۔ ملک کی 90% کاروباری افراد کو کاروبار کرنے میں حکومت نے مدد فراہم کی ہے۔ ملک میں سڑکیں زیادہ تر خالی رہتی ہیں اور ٹریفک کی خلاف ورزی کوئی نہیں کرتا۔ جس طرف بھی جائیں آپ کو سفید پتھروں سے بنی ہوئی بلڈنگ نظر آئیں گی اور لوگ بہت کم نظر آئیں گے۔ خوبصورت ہونے کے باوجود یہاں آپ کو رونق بہت کم نظر آئے گی۔ سورج غروب ہوتے ہی پورے شہر کی بلڈنگ کی لائٹس دلکش منظر پیش کرتی ہیں۔ ترکمانستان میں سگریٹ پینا جرم ہے، جہاں تک کہ اگر کوئی سگریٹ نوشی کرتا ہو اسے سرکاری نوکری نہیں دی جاتی۔ اس ملک میں سردی بھی بہت پڑتی ہے اور گرمی بھی بہت پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر صبح کے ٹائم بہت گرمی پڑ رہی ہے تو ہو سکتا ہے رات کو درجہ حرارت مائنس تک چلا جائے۔ ملک میں 3 سے 4 ٹیلی ویژن چینل ہیں جنہیں مکمل طور پر حکومت کنٹرول کرتی ہے۔ کوئی بھی صحافی حکومت کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ یہاں دوستو آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، ان کے ملک میں یوٹیوب، فیس بک، واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ان پر مکمل پابندی ہے اور انٹرنیٹ بھی بہت سلو ہے۔ ایک مہینے کے لیے ایک شخص کو صرف 10 GB سے زیادہ ڈیٹا نہیں دیا جاتا۔ ان کے ملک میں ریلوے کا بہترین نظام موجود ہے اور یہ نظام اپنے ہمسایہ ملک تک بھی جاتا ہے۔ ملک میں 26 ہوائی اڈے ہیں۔ ترکمانستان میں چلنے والی کرنسی منت ہے جو پاکستانی 80 روپے کے برابر ہے اور انڈین 24 روپے کے برابر ہے۔ اس ملک کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے اور جس پر چاند کے ساتھ 5 ستارے اور لال رنگ میں نقش و نگار اس ملک کی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے۔ عمر خیام کو ہم رہتے دنیا تک نہیں بھول سکتے۔ آج جو کیلنڈر ہم استعمال کرتے ہیں اسی سائنسدان کی تحقیق کا نتیجہ ہے، وہ بھی اسی ملک سے تھا۔ ریاضی کو سائنس کی ماں کہا جاتا ہے اور فادر آف میتھ الخوارزمی کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا۔ دوستو، سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ترکمانستان کو سب سے پہلا تسلیم کرنے والا ملک بھی پاکستان تھا۔ پاکستان سے 1308 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود اس کا ٹائم زون پاکستان کے ساتھ ہے۔ ترکمانستان کے کارپٹ دنیا میں بہت مشہور ہیں۔ دوستو، آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی، پاکستان کے بابائے قوم قائد اعظم کا مزار کا ڈیزائن ترکمانستان کے شہر میرب میں موجود سلطان سنجار کے مزار سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، اور قائد اعظم وہ واحد شخص ہیں جن کی تصویر ترکمانستان کے ڈاک ٹکٹ پر لگائی جاتی ہے۔ میرب شہر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شہر 4000 سال پہلے آباد ہوا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہندو مذہب کا آغاز بھی اسی شہر سے ہوا اور ہندو مذہب کے لوگ اس جگہ کو دنیا کا سینٹر مانتے ہیں۔ کوہ تام کا علاقہ ڈائناسور کے نقشوں کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہے، جہاں کی چٹانوں کے پر ڈائناسور کے بہت سے نقش موجود ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس علاقے میں ڈائناسور بھی پائے جاتے تھے۔ ملک کے 90% لوگ مسلمان ہیں۔ ترکمانستان میں ہیلتھک گھوڑوں کی نسل کی بہت اہمیت ہے۔ اسے دنیا کی سب سے نایاب ترین نسل مانا جاتا ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ اس سرزمین میں بہت عرصہ منگولوں نے بھی حکومت کی۔ یہ سوویت یونین کا سب سے غریب ترین ملک تھا۔ اگست 1990 میں ترکمانستان نے اپنی خود مختاری کا اعلان کیا۔ اس ملک میں وزٹر بہت کم آتے ہیں۔ اس کی وجہ اس ملک میں سوشل میڈیا کی پابندی، تصویر اور ویڈیو بنانے کی بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ ٹورسٹ کے لیے مہنگا بھی بہت ہے، شاید اسی وجہ سے ٹورسٹ بہت کم آتے ہیں۔ عاشق آباد دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں آتا ہے۔
یہ ملک تو مسلم ہے لیکن بہت حیرانگی کی بات ہے یہاں داڑھی رکھنے پر پابندی ہے۔ 1991 میں جب پہلے صدر نیازوک بنے تو انہیں تاحیات کے لیے صدر بنایا گیا تھا۔ ترکی اور ترکمانستان کے لوگ ایک ہی زبان بولتے ہیں اور بہت سی چیزیں ان کی ملتی جلتی ہیں۔ اگر بات کی جائے ترکمانستان کے مشہور مقامات کی، مرو ایک قدیم شہر ہے جو ایک زمانے میں شاہراہ ریشم پر ایک اہم پڑاؤ تھا۔ یہاں تاریخی عمارات، مساجد اور قلعے موجود ہیں۔ مرو کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا گیا ہے۔ کرکم دنیا کے سب سے بڑے صحراؤں میں سے ایک ہے۔ یہ صحرا ریت کے ٹیلوں، نمکین جھیلوں اور قدیم قلعوں سے بھرا ہوا ہے۔ نوخور ایک خوبصورت پہاڑی گاؤں ہے جو اپنی قدرتی خوبصورتی اور منفرد ثقافت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں آپ کو قدیم روایات اور مہمان نوازی کا نظارہ کرنے کو ملے گا۔ بالہان ترکمانستان کا ایک صنعتی شہر ہے جو اپنی تیل کی صنعت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں آپ کو تیل کے کنویں اور پائپ لائنیں دیکھنے کو ملیں گی۔ ترکمین باشی کیسپیئن سمندر کے کنارے واقع ایک شہر ہے۔ یہاں آپ سمندر کے کنارے آرام کر سکتے ہیں اور سمندری غذاؤں کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ قزل قلعہ ایک قدیم قلعہ ہے جو اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ قلعہ ایک زمانے میں ایک اہم دفاعی مرکز تھا۔ اس ملک کے کھانے رشین اور ترکش کھانوں سے ملتے جلتے ہیں۔ ترکمانستان کے لوگ گوشت بہت زیادہ کھاتے ہیں اور سبز چائے پینا بہت پسند کرتے ہیں۔ اگر ویزے کی بات کریں تو پاکستانیوں کے پاس ترکمانستان ملک کا انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے۔ آپ ایمبیسی جا کر ویزا لگوا سکتے ہیں اور آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ 2 سے 3 دن میں بآسانی ویزا لگ جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔